اور بندہ سوال کر رہا ہے کہ اگر ابو بکر نے غصب کیا تھا تو علی پاک نے اپنے دور میں واپس کیوں نہ کیا؟ یہ سوال ہے۔ خلیفہ اول کے زمانے میں اگر فدق غصب کیا گیا تو پھر امیر المومنین کی جب حکومت آپ دیکھیں انہوں نے پھر یہ واپس کیوں نہ؟ میں سمجھ گیا، صحیح و سند سنن نبی داؤد میں موجود ہے۔ جی حضرت عثمان نے مروان کو فدق دے کر جی ابو بکر اور عمر کی تکذیب کی ہے۔ میں اور یہ ایسا سوال ہے کہ آج تک اس کا جواب ان سے نہیں بن پڑا اور بنے گا بھی نہیں۔ آپ حضرت صاحب نے جو 15ویں صدی کے اندر جواب بنایا ہے کہ جی عثمان نے مروان کو دے دیا تھا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جب عثمان نے مروان کو دے دیا تو اب علی مرتضیٰ کے پاس آیا ہی نہیں، لہذا یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ علی مرتضیٰ نے واپس کیوں نہیں کیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے حضرت صاحب، کیا بات ہے، 15ویں صدی کے اندر آپ تک وہ صحیح علم پہنچا ہے، وہ روایت آپ کی نگاہ میں آئی ہے اور صحیح بھی ہے اور سنن ابو داؤد کی بھی ہے آپ کی نگاہ میں، اور آپ کے جو بڑے بڑے محقق گزرے ہیں جو بیچارے اس سوال کا جواب دینے کے لیے کتنی کوششیں کرتے رہے۔ نعمت اللہ جزائری صاحب کی انوار نعمانیہ پڑھیں، مجالس المومنین پڑھیں، کیا کیا جواب دیے، یہ جواب انہیں کیوں نہیں آیا؟ اگر یہ جواب تھا تو بات ختم، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اتنے ان بیچاروں کو کوشش کر کے وہ بھی ہباء منصورہ کی طرح، اطار عنکبوت سے بھی کمزور، انہوں نے جو جواب دیے، اگر یہ جواب تھا تو وہ جواب دینے کی انہیں ضرورت کیا تھی؟ اب آپ بتائیں، کیا آپ بڑے محقق ہیں ان سے، آپ کا علم زیادہ ہے، انہیں یہ جواب کیوں نہیں آیا؟ ان کی نگاہ میں صدیاں گزر گئیں، یہ روایت کیوں نہیں آئی جو آپ کے سامنے آئی ہے؟ آپ جیسے صحیح و سند کہہ رہے ہیں۔